گزشتہ سال جب آپ نے اپنی درخواستیں لوگوں نے دینا شروع کی، آپ نے ایک ایڈ دیا، آپ کو شوکاز نوٹس جاری کر دیا گیا کہ آپ لوگوں سے پیش کی درخواستیں یا پیش کی بکنگ کیوں کر رہے ہیں. وہ شوکاز نوٹس کس نے جاری کیا اور الٹیمیٹلی کہاں پر سب سے بڑا ایک ایشو آیا جس کے نتیجے میں آج 67,000 پاکستانی اربوں روپے جمع کرانے کے باوجود اس سال فریضہ حج ادا نہیں کر سکیں گے؟ سب سے پہلی چیز اس چیز کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ سعودی عرب میں سیٹ اپ چینج ہو گیا. پہلے ہمارے ایچ او جو تھے وہ سروس پرووائڈر تھے، ان کے وہاں جو کام کرنے والے تھے وہ معلمین کہلاتے تھے. انہوں نے اپنے سیٹ اپ کو چینج کیا ہے آرگنائزیشنل سیٹ اپ میں، بزنس سیٹ اپ میں، جس کی وجہ سے سروس پرووائڈر کا سیٹ اپ اب بزنس کی طرف جا رہا ہے. اس سال سب سے جو ایشو آیا وہ یہ آیا کہ انہوں نے ٹائم لائن حج کے فوراً بعد اناؤنس کر دی. ٹائم لائن اناؤنس کرنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہم نے وہ ٹائم لائن صرف پاکستان کے لیے نہیں ہوتی، پوری دنیا کے لیے ہوتی ہے. تو پاکستان نے بھی اس کو اسی ترتیب پہ لینا تھا جس طرح باقی دنیا نے لیا. سب سے پہلے تو ہماری پالیسی لیٹ آئی، 2-2.5 مہینے اس میں چلے گئے، سعودینز اپنے پروگرام پہ چل رہے تھے. اس کے بعد 27 نومبر کو جو اگست میں پالیسی آنی تھی وہ 27 نومبر پہ آئی. 27 نومبر کو آتے ہی گورنمنٹ نے اپنے داخلے شروع کر دیے. اب گورنمنٹ کے داخلے پہلے بھی سردار یوسف صاحب ماشاءاللہ جب رہے ہیں تو دنوں میں بلکہ گھنٹوں میں پورے ہو جاتے تھے. تجربہ ہے اس حوالے سے. وہ چونکہ لیٹ آئے، ایشو یہ بنا کہ انہوں نے اپنے داخلے کمپلیٹ کرتے ہوئے 3-3.5 مہینے لے لیے. اب 3-3.5 مہینے انہوں نے بلاک کر کے رکھا پرائیویٹ سیکٹر کو. اس دوران آپ کو اجازت نہیں دی گئی؟ نہیں لے سکتے. آپ لوگوں نے اشتہار دیے؟ ہم لوگوں نے جب اشتہار دیے تو اس میں ہمیں شوکاز نوٹس ایشو ہوئے، اور وہ شوکاز نوٹس ریکارڈ کا حصہ ہے کہ آپ لوگ جب تک ہم الاؤ نہ کریں. انہوں نے ہمیں الاؤ کیا 10 جنوری 2025 کو انہوں نے الاؤ کیا، جس کا آفیشل لیٹر 14 جنوری پہ ہمیں مل گیا. اب 14 جنوری پہ ہم لوگ سٹارٹ لے رہے ہیں اور 14 فیبروری پہ وہاں ڈیڈ اینڈ ہے. سعودیانز نے کام کو روکنا ہے. یہ بنتے ہیں صرف 1 مہینہ. 1 مہینے میں 2 ورکنگ ڈیز تو یہاں کے نکال دیں. ہمارے ہاں سیٹرڈے سنڈے چھٹی ہوتی ہے، ان کے ہاں فرائیڈے کو چھٹی ہوتی ہے. جب 3 دن نکالتے ہیں تو ہم صرف 16 دن کے لیے وہ ٹرانزیکشنز کر رہے تھے. پھر ایک سب سے کرونک ایشو جو سامنے آیا وہ یہ تھا کہ ہمارے لیے صرف پر ڈے $3 لاکھ پر منظم بیچ سکتے ہیں. یہاں مسئلہ یہ بنتا ہے کہ پیچھے یہ 500 کا منظم تھا تو بھی $3 لاکھ تھے، اب یہ 2000 کا منظم بن گیا. مطلب ایک منظم 2000 حجاج کی کیپیسٹی کے لیے بھی وہی $3 لاکھ ہیں جو پچھلے سال 500 افراد کے لیے تھی. یہ ایشو بنا فنڈ کے بروقت ٹرانسفر نہ ہونے کا، جس کی وجہ سے ان سے وہ ٹرین چھوٹ گئی جو پکڑنی چاہیے تھی. اگر یہ پیرالل داخلے شروع کر دیتے تو دیر واز نو ایشو. جس طرح گورنمنٹ اپنے پورے کر سکتا ہے تو پرائیویٹ میں الحمدللہ اس سے زیادہ کیپیسٹی ہے. بلکہ ہم تو فخر سے ایک بات کرتے ہیں، پچھلے سال گورنمنٹ نے 17,000 کا کوٹا سرنڈر کیا تھا سعودی گورنمنٹ کو سپانسرشپ کا، جبکہ الحمدللہ ہم نے پورا کیا تھا. وہ ٹیکنیکل ریزن ان کے ذہن میں تھی کہ سعودیان نے اس سال وہ 17,000 کوٹا کاٹا نہ لے، تو انہوں نے پہلے اپنے پورے کر لیے، بعد میں جو باقی بچے وہ ہمارے لیے چھوڑ دیے. اب اسناد صاحب ٹائم گزر چکا، ان پاکستانیوں سے جن کی تعداد 67,000 ایک اندازے کے مطابق 70 روپے سے زیادہ رقم انہوں نے جمع کروائی ہے. اب ان پیسوں کو کیا مستقبل ہے اور اس مسئلے کا حل کیا ہے؟ دیکھیں جی، گلوبلی یہ ایشو باقی ممالک کے ساتھ بھی آیا ہے. الجزائر کے ساتھ آیا ہے، نائجیریا کے ساتھ آیا ہے، انڈیا کے ساتھ آیا ہے، پاکستان کے ساتھ آیا ہے، بنگلہ دیش کے ساتھ آیا ہے. انہوں نے اس کو سیٹل کیا. بعض ملکوں نے یہ سیٹلمنٹ کی کہ جتنی پیمنٹ ان کی آ چکی تھی، سعودینز بھی اس بات پہ خوش ہیں کہ جی ان پیسوں کو روک لیا جائے. ان پیسوں کو سعودیہ میں بھی ای والیٹس میں روک لیجئے، کیونکہ اب جیسے ہی حج قریب ہے، حج کے 12 ذی الحج پہ انہوں نے نئی پالیسی ہمیں دینی ہے. جب 12 ذی الحج پہ ہمیں یہ نئی پالیسی دے رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ اسی سے 2-2.5 مہینے بنیں گے. اب انہی پیمنٹس کو انہی حجاج کے لیے رکھا جائے، بلکہ ہم تو پرزور اپیل کرتے ہیں کہ نقصان ہمارا ہوا ہے. وہاں بلڈنگ کی ڈاؤن پیمنٹ ہماری گئی ہے، میں یہی جانا چاہ رہا تھا، آپ پیش کی ایگریمنٹ کرتے ہیں، یہ نہ ہو یہ رقم ان سعودی کمپنیز کو ایڈجسٹ ہو جائیں، چونکہ انہوں نے تو آپ کو ایک ریزرویشن دی ہوئی تھی. سر میں اس کو ذرا کلیئر کرنا چاہتا ہوں، یہ پیسے ہماری امانت ہیں، حجاج کی امانت ہے. ہم ریکویسٹ کرتے ہیں آپ کے توسط سے گورنمنٹ کو کہ ان پیسوں کو وہیں ای والیٹس میں رکھا جائے، اور ان حجاج کو جس طرح پہلے بھی پاکستان میں ایک مرتبہ بغیر قرآن اندازی کے حجاج چلے گئے تھے، ان حجاج کو ہماری آرگنائزیشن، ہمارے جو انہی پیکیجز پہ اگلے سال حج کے لیے تیار ہے کہ ان کو ایڈجسٹ کیا جائے. جو لاس ہوا ہمارا بزنس لاس ہے، لیکن ہم حجاج کرام کو مطلب امبیرسنگ میں نہیں لے کے جانا چاہتے. دیکھیں آلریڈی وہ سفر ہو چکے ہیں،
1 साल उनका डिले हुआ है, अगर ये पैसे वापस मंगाए जाते हैं तो आपको पता है इन्फ्लेशन रेट ने बढ़ जाना है। जो पेमेंट गई है वो 74.5 में गई है या 75 में गई है। अब ये पैसे जब रिटर्न होके आते हैं, एक तो ये टाइम टेकिंग प्रोसेस है, ठीक है। फिर वो हुज्जाज कराम जो नहीं जाना चाहते, जो पैसे वापस लेना चाहते हैं, तो हमारी ऑर्गेनाइजेशन, हमारे एनजीओज उनको यहीं एडजस्ट करके देने के लिए तैयार है। एक बात वाजे कर दीजिएगा, जितने 67,000 पाकिस्तानी, इन सब की रकम सऊदी को ट्रांसफर हो चुकी, ये कंफर्म है या कुछ ट्रांसफर स्टिल रकम पाकिस्तानी बैंक्स में मौजूद है? जी, इसकी वजाहत बहुत ज़रूरी है। इस तरह है कि जो हम अमाउंट भेजते हैं सऊदी अरब, वो ई वॉलेट में उनकी ज़रूरत के मुताबिक भेजते हैं कि दाना के पैसे हो गए, बिल्डिंग्स के पैसे हो गए, तवाफ़ा की पेमेंट हो गई, ट्रांसपोर्ट का जो रिंग लिया जाता है उसके पैसे, तमाम जद्दा टू जद्दा एयरपोर्ट की अरेंजमेंट के पैसे हैं। एयरलाइन के पैसे हमने यहाँ एयरलाइन में डाउन पेमेंट की है, वो हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह इनके पैसे हैं। जो 17,000 रुपीज़ पर पैक्स के हिसाब से गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को दिए हैं, वो अल्हम्दुलिल्लाह स्टैंड बाय हमारे पास यहाँ पड़े हुए हैं। तो ऐसी सिचुएशन नहीं है जिसमें हाजी परेशान हो। हाँ, गवर्नमेंट को इसमें कोऑपरेट करना पड़ेगा। हमारे काफ़ी ममालिक ऐसे हैं जिन्होंने ये चाहा कि हाजी को एडजस्ट किया जाए, सऊदियों ने उन्हें वेलकम कहा, उन्होंने कहा ये बहुत अच्छी सजेशन है, बजाय इसके कि आप इस सर्कल को दोबारा दोहराएं और कल को दोबारा फिर टाइम लाइन को मीट ना करें, तो दिस इज़ बेस्ट।